دوسرا مسئلہ پراپرٹی کا ہے، زمینوں کا ہے. اس سلسلے میں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ زمین جو خریدی جاتی ہے وہ عام طور پر 3 وجوہات سے یا 3 نیتوں سے خریدتے ہیں. ایک تو یہ کہ صاحب فیوچر کے واسطے سوچیں گے، اپنے بچوں کے واسطے لے کے چھوڑ دیا، کوئی نیت نہیں، بس لے کے رکھ دیا ایسے. یا دوسری نیت یہ ہوگی کہ صاحب بزنس پرپس کے واسطے، اچھا دام آیا تو نکال دوں گا. یا تیسرا یہ ہے کہ آج تو زمین لے لیا، ان فیوچر گھر بنا کے میں رہوں گا. یہ 3 ارادوں سے عام طور پر زمینیں خریدی جاتی ہیں. دیکھیے جہاں تک مسئلہ زمینوں پر زکوٰۃ کا ہے، صرف بزنس پرپس پہ زکوٰۃ لازم ہے. اگر آپ نے کوئی زمین تجارت کی نیت سے خریدی ہے کہ اچھا دام آ جائے گا نکال دوں گا، پھر کوئی دوسرا خریدوں گا، تجارت کی نیت سے اگر آپ نے زمین خریدی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. بقیہ اگر آپ نے کوئی زمین خریدی، کوئی نیت نہیں ہے، بس ایسے ہی لے کے چھوڑ دیا، سوچیں گے بعد میں جو ہوگا، اچھا دام آیا نہیں آیا، بعد کی چیزیں، کوئی نیت نہیں ہے، یا اپنے پراپرٹی بنانے کے واسطے، اپنے بچوں کے فیوچر کے واسطے آپ نے اگر زمین لے کر چھوڑ دیا تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی قیمت کی کیوں نہ ہو. صرف تجارت کی نیت سے اگر آپ نے زمین خریدی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے. اچھا زکوٰۃ پھر یہ مسئلہ ہے، آپ نے مثال کے طور پر زمین خرید لی اور سال بہ سال اس کی قیمت بڑھتی گئی. بہت پہلے آپ نے زمین بالکل اونے پونے دام میں خریدی تھی اور آج اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں پہنچ گئی، تو اب زکوٰۃ کون سے دیں گے آپ؟ وہ خریدی ہوئی قیمت سے یا موجودہ؟ ذہن میں رہنا چاہیے کہ موجودہ ویلیویشن کا اعتبار ہے. اب اس زمین کی کیا قیمت ہے؟ اگر وہ تجارت کی نیت سے آپ نے خریدی ہے زمین، تو اب اس زمین کی کیا مارکیٹ ویلیو ہے، وہ ویلیو آپ دیکھیں، اور اس اعتبار سے جتنی ویلیو بنتی ہے اس کا 1 لاکھ کا 2500 کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا.